السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں سلمان لالی صاحب، کمانڈ 11 کے کنسلٹنٹ ہیں اور لوکل اور انٹرنیشنل معاملات خصوصاً افغانستان کی بارڈر سچویشن اور پاکستان اور افغانستان کے آپس میں جڑے معاملات پہ ان کی بہت زیادہ ریسرچ ہے۔ تو ہم آج افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اور جو سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز ہیں ان کو لے کے پروگرام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سلمان، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک بہت یو شکریہ۔ سو مچ فار جوائننگ می ٹوڈے۔ اچھا سلمان، یہ بتائیں، ہم نے ابھی بہت سارے دوبارہ پہلے بھی ایک ایکسوڈس ہوا تھا، ہم نے ڈپورٹ کیے افغانی، ابھی بھی کیے۔ اس دفعہ جب ہم کر رہے ہیں تو اس میں سے آفس کیڈر کے کچھ فوجی بھی جو افغانی تھے ان کو بھی ہم نے کیا، جو کہ میرے حساب میں پہلے ان کو انڈکٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال تو یہ ایک سٹیپ ہے، ایک پارٹ آف دا اسٹریٹجی تو ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہمارے پاس کوئی اس وقت ایسی کوجنٹ انکلوسیو اسٹریٹجی ہے یہ ڈیل کرنے کے لیے جو ٹیررزم کے واقعات ہیں اس سے جڑے جو باقی معاملات ہیں؟ دیکھیں، ڈیفینیٹلی دیر آر اسٹریٹجیز، دیر از ناٹ ون، دیر آر ملٹیپل اسٹریٹجیز، لیکن وہ کیا اتنی اچھی ہیں، کیا وہ اتنی افیکٹو ثابت ہو سکتی ہیں کہ نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ کرنٹلی سچویشن جو ہے وہ کافی زیادہ خطرناک ہے۔ پرابلم ہم یہ دیکھ رہے ہیں، بالخصوص بلوچستان کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلسل، اور جس طریقے کی ہم نے ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، اس طرح کے حملے ہم نے گزشتہ کچھ عرصے میں دیکھے ہیں، اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ یہاں پر تھمنے والے نہیں ہیں، یہ معاملہ آگے جائے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کن مسائل سے گزرا ہے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس سے ڈائیورج کروں گا، اور میں ایک بات کہوں گا کہ ہم یہ چیز ریکوگنائز کرتے ہیں پالیسی لیول پر، ہماری حکومت، ہماری ریاستی ادارے یہ سب جانتے ہیں کہ خوشحالی کے لیے، معاشی خوشحالی کے لیے، اکنامک سٹیبلٹی کے لیے نہ صرف سیاسی اسٹیبلٹی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی بے بہت شک۔ زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر ابھی یہ چائنیز والا واقعہ آپ نے دیکھا جس طریقے سے دے ور ٹارگٹ، سو اٹ سیمز کہ بلوچستان کو جو ہے وہ اسپیشلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور سی پیک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر بہت سے ایکٹرز ہیں، بہت سے فورن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو انوالوڈ ہیں اور بہت ایکٹیو ہو گئی ہوئی ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ملک کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج قوم جو ہے وہ اتنی متحد نہیں ہے جیسا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا، اور ہم دہشت گردی کے خلاف ایک نیریٹو بنانے میں ناکام ہوئے ہیں، اور اس میں بہت سارے اس کے جزیات ہیں، بہت سے معاملات ہیں۔ اس میں جائے بغیر میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری افغان شہریوں کو زبردستی نکالنے کی پالیسی ہے، یا ایٹ لیسٹ پالیسی لیول پر اگر کوئی اس میں خامی نہیں بھی ہے تو اس کے ایگزیکیوشن کے اندر ضرور بہت سے سکم اور بہت ساری خامیاں ہیں، جس کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوگا، کہ جس وجہ سے ہم ان کو نکالنا چاہتے ہیں، جس وجہ سے ہم انہیں واپس بھیجنا چاہتے ہیں، وہ وجہ جو ہے وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اور مجھے لگتا ہے اس کے بعد بھی ایگزسٹ کرتی رہے گی، کیونکہ اس سے بہت زیادہ نیگیٹو سینٹیمنٹ پیدا ہوا ہے ود ان دا افغانز، اور افغانستان کے اندر بھی لوگوں میں۔ اور افغانستان ہمارے لیے ایک بہت ہی حساس ملک ہے، ہماری فارن پالیسی کے لیے ایک بہت ہی اہم ملک ہے، اور ہم ایٹ دا مومنٹ، ایٹ دس اسٹیج آف آر ہول تھنگ، ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بگڑیں۔ اچھا یہ بتائیے سلمان، جب افغان ریفیوجیز آئے تو مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ جن جن ممالک میں، مختلف ممالک سے ریفیوجیز گئے، وہ ایک دائرے کے اندر ان کی موومنٹ ہوتی تھی، گیون پیرامیٹرز تھے۔ پاکستان شاید ان ایکسیپشنل ممالک میں سے ہے جہاں پہ افغانیز ور آل اوور دا کنٹری، دے ور بائنگ پراپرٹیز۔ آپ اسلام آباد وغیرہ میں دیکھیں، آپ کراچی میں دیکھیں،
اسلام آباد میں میرا ذاتی ایکسپوجر اس طرح ہوا 2014 میں، جب میرے شوہر علیل تھے بہت سخت، اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ الشفا ہاسپٹل میں تھے. وہاں پہ جتنے وی آئی پی رومز تھے، ہمارے علاوہ کوئی پاکستانی نے وی آئی پی کمرہ نہیں لیا ہوا تھا، سب افغانیز تھے. جب آپ ادھر ٹاپ فلور پہ جاتے تھے جہاں پہ تمام ہر قسم کا دنیا کا ٹیسٹ ہوتا تھا، وہ پورا فلور ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹیسٹ کے لیے تھا، وہاں سب سے لمبی قطار ہوتی تھی جدھر بورڈ لگا ہوا تھا فار افغانیز اونلی. کراچی کا اسی طرح آپ بہت زیادہ شہروں میں دیکھیں. تو ہماری ریاست نے منگا تو لیا، ان کو اجازت تو دے دی کہ ریفیوجیز کے طور پہ رہیں، تو اتنے کروشل پوائنٹ کی طرف کیوں نہیں توجہ کری؟ دیکھیں یہ ڈیلیبریٹلی ہوا ہے. کیوں ہوا میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ کیوں ہوا، کیوں ہمارے ریاستی اداروں نے، ہمارے سیکیورٹی اداروں نے یہ ہونے دیا، یا کیوں اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس ہے کہ کسی دوسرے ملک کے جو باشندے ہیں ان کو یہاں پر شناختی کارڈ تک مل جاتے ہیں اور وہ پاکستانی شہری بن جاتے ہیں غیر قانونی طور پر. پاکستانی شہریت اختیار کرنے کے قانونی طریقے بھی ہیں لیکن غیر قانونی طور پر وہ بن جاتے ہیں. دوسرا پھر آپ نے اپنی ابتدائیے میں یہ ذکر کیا تھا کہ کچھ پاکستان آرمی کے آفیسرز رینک کے لوگ ہیں جن کو نکالا گیا، پتہ چلا کہ جی یہ تو افغان باشندے ہیں. اب یہ بڑی ایک عجیب و غریب اور بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ کی جب انڈکشن ہوتی ہے نئے آفیسرز کی، جب آپ آئی ایس ایس پی کرتے ہیں تو آپ کی ایک سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے، تو ایک بہت بڑا سکم پھر آپ کے اس سارے کے سارے نظام کے اندر نکلا. میرے خیال میں اس نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو اپنی سوسائٹی میں ضم ہونے دیا، ان لوگوں کو پھیلنے دیا، اور اب آپ اچانک اپنی سوسائٹی سے ان لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دیگر ممالک کے اندر جو ریفیوجیز ہیں وہ صرف ایک خاص دائرے میں یا خاص علاقے کے اندر محدود ہوتے ہیں، وہ بھی پھیلتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں. ہمیں ٹرکی کا پتہ ہے وہاں پر سیرینز بہت بڑی تعداد میں مختلف علاقوں کے اندر کام بھی کرتے ہیں، اور وہاں پر بھیک بھی مانگتے ہوئے ہمیں اکثر نظر آتے ہیں بعض علاقوں کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم نے یہ الاؤ کیا کہ کچھ لوگ جعلی طریقے سے ہمارے لوگوں کو، ہمارے افسران کو رشوت دے کر، ہمارے سرکاری ملازمین کو رشوت دے کر ہمارے شناختی کارڈ بنوا لیں اور ہمارے جو ریکارڈز ہیں اس کے اندر اپنے نام کی، اپنے خاندانوں کی انٹری کروا دیں. یہ ایک چیز ہے جو ہماری غلطی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں نے ان کا جو پھیلاؤ ہے ہمارے مین سٹیز کے اندر، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ دیگر پاکستان کے شہر ہوں، بالخصوص کے پی کے مختلف شہروں کے اندر، تو مطلب ڈفرینشیٹ کرنا پاکستانی اور افغانیوں کے درمیان سم ٹائم مشکل ہو جاتا ہے بیکاز آف کلچرل سملیرٹیز جو کے پی کے ہمارے بھائیوں کے اور ہمارے افغان بھائیوں کی ہیں اس میں. تو ہم نے خود الاؤ کیا تو یہ ہوا، اس میں ان کا اتنا زیادہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کے ہمسائے ملک کے اندر جنگ ہوتی ہے تو آپ کے ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں واپس اس لیے نہیں بھیج سکے کہ اس جنگ کے بعد، سوویت یونین والی جنگ کے بعد ایک طویل عرصہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر عدم استحکام رہا ہے، وہاں پر مزید پرابلمز رہی ہیں، تو اس وجہ سے وہ لوگ یہیں پر رہے. اب اچانک اوور نائٹ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی ہم نے ان افغانس کو واپس بھیجنا ہے، اور ہم جو زبان استعمال کرتے ہیں، جو نیریٹو ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں مختلف طریقوں سے، اور اس میں انڈین اکاؤنٹس بھی شامل ہیں اس میں، اور بہت سارے غیر ملکی کچھ ہمارے دوست ممالک بھی ہیں بظاہر جن کے ساتھ تعلق رکھنے والے اکاؤنٹس، اور کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ جو کہ ان سارے کاموں کے اندر ہیں. تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بارے میں، پاکستان کے بارے میں جو تاثر ہے، جس کو پہلے ہی بہت کوششوں سے منفی بنایا گیا، افغانستان کے اندر افغانی لوگوں کے اندر ہمارا تاثر بہت منفی بنایا گیا، اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا. سو ہمیں اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ایک سوال میرا اور ہے، آبزرویشن ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑا سوال یہ ہے سلمان کہ ہم نے اس چیز کو اتنا بڑھنے کیوں دیا، اور وہ سوال کیا ہے؟ میں اپنے آرکائیوز کے کچھ اخبارات دیکھ رہی تھی، ویسے ڈیٹا میں جمع کرتی رہتی ہوں. مجھے مارچ 13 1996 کا ایک واشنگٹن پوسٹ کا آرٹیکل ملا، بڑا انٹرسٹنگ. اس میں انہوں نے افغان سولجرز کے انسٹنسز دیے تھے کہ انہوں نے ہیوی مشینری اور آٹومیٹک رائفلز پاکستان میں جو سمگل کری، اور انہوں نے اپنی بیچتے تھے یہاں اپنی انکم کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے.
بینظیر بھٹو کو اس اخبار نے کوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر بھٹو بینظیر بھٹو highlighted the repercussions, attributing Pakistan's gun predicament to its involvement in expelling Soviet troops from Afghanistan. Bhutto emphasized the burden left on Pakistan to deal with arms smuggling, drug trafficking, and religious extremism stemming from the Afghan conflict. اب یہ ڈرگ کا کلچر آنا، آرمز کلاشنکوو وغیرہ تو ہمارے سامنے کی باتیں ہی ہیں. اس سے پہلے کلاشنکووز یہاں آپ کو نہیں ملا کرتی تھی، اور یہ سارے جو معاملات ہیں. پھر ایک اسی رپورٹ میں واشنگٹن پوسٹ کی انہوں نے لکھا کہ 3 armed dealers in Landi Kotal, situated just 5 miles from the Afghan border, acknowledged sourcing their entire inventory from Afghanistan, with some replicas originating from local gun shops in Dera Adam Khail, located 25 miles south of Peshawar. اب یہ 1996 میں ہمیں پتہ ہے، ایک بار کا اخبار رپورٹ کر رہا ہے. تو ان تمام معاملوں کو ہم نے اس وقت کنٹرول کرنا یا چیک کرنا یا ایک پریکٹیکل اقدامات لینا کہ یہ نہ ہو. دیکھیں 1996 میں تو اس اخبار کو پتہ چلا، واشنگٹن پوسٹ کو، ہمیں تو اس سے بہت پہلے پتہ ہے، پاکستان کے اداروں کو پتہ ہے، اس کے بہت سے معاملات ہیں. دیکھیں جو افغان جنگ تھی وہ جب ختم ہوئی، جب سوویت یونین یہاں سے نکلے اور سوویت یونین ٹوٹا، تو ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جس طریقے سے افغانستان کے سارے معاملے کو مکمل طور پر یہاں پر چھوڑ دیا گیا، ابینڈن کر دیا گیا، اور امریکنز اینڈ یورپینز لائک دے ور بیزی کہ وہاں پر ایسٹرن یورپ کے اندر کون کیا کر رہا ہے اور کس نے کیا کیا حصہ لینا ہے، جرمنی کو کس طریقے سے اکٹھا کرنا ہے. دے ور بیزی ان دیٹ. کہیں ڈیلیبریٹلی افغانستان کے معاملے کو جان بوجھ کے چھوڑا گیا. کیا آپ کے خیال میں اتنے زیادہ تھنک ٹینکس ہیں، اتنے ذہین اور فتین لوگ ہیں، اتنا بڑا ملک ہے، اتنا باوسائل ملک ہے امریکہ، اس کو اس کے اثرات کا نہیں پتہ ہوگا کہ جی اگر ہم افغانستان کو اس طرح سے چھوڑ کے جائیں گے تو وہ اپنے ہمسایہ ممالک اور بالخصوص ہمارے سب سے اہم اتحادی ملک پاکستان جس نے ہماری مدد کی ہے سوویت یونین کو توڑنے میں، ان کے ساتھ وہ کیا حشر اور کریں یہ گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہلری کلنٹن نے بھی کانگریشل کمیٹی میں ایک دفعہ یہ بات کری تھی دیٹ اف آئی ریمبر کریکٹلی you have to admit we have been in and out of Pakistan and we created this problem that then we left them with. نہیں، اور یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے. اور ڈیلیبریٹلی کیوں کیا گیا ہے؟ آج کل کے جو حالات پیدا کیے گئے ہیں اس وجہ سے کیا گیا. دیکھیں افغانستان کا مسئلہ جو ہے اس کے پاکستان پر بہت ہی گہرے اثرات مرتب بے شک اس میں کوئی شک ہماری نہیں ہے. سوسائٹی پر، ہماری معیشت پر، اور ہمارے ہاں سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے اس کا تعلق بڑی حد تک افغانستان کے ساتھ ہے. اور یاسمین افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی افغان پالیسیز رہی ہیں اس میں اتنے بڑے بڑے سکم موجود ہیں کہ آج تک ہم اپنے افغان پرابلم کو کبھی بھی اچھے طریقے سے سلجھا نہیں پائے. ابھی دیکھیں ہم نے فیسیلیٹیٹ کی قطر دوحہ ٹاکس کو، امریکہ اور ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ، اور ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ہمارے ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر رہیں گے تو پاکستان کو بہت سے ان مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جن مسائل کا سامنا ہم نے جو پچھلے 10-12 سال میں کیا تھا جب وہاں پر سولین امریکن بیک سولین گورنمنٹ تھی. تو انفارچونیٹلی ہمارے جو افغان پالیسی ہے یا ہماری جو افغان اسٹریٹجی ہے اس کے اندر بہت زیادہ سکم موجود ہے. ہم نے افغانس کو جس طریقے سے اپنی سوسائٹی کے اندر کیا وہ بھی ظاہر ہے ایک لارجر اسٹریٹجی کا حصہ تھا، لیکن اس کے جو دیگر جزیات، دیگر پہلو تھے ان میں اتنے بڑے مسائل پیدا ہو گئے. کیونکہ دیکھیں آپ کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی تو ہوتی ہے. آپ کے دشمن کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے جو مغربی جو بارڈر ہے اس کے پار امن و امان ہو اور پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں. بیکاز اگر مغربی بارڈر گرم رہتا ہے تو تبھی مشرقی بارڈر جو ہے وہاں سے توجہ ان کی ہٹی رہتی ہے. تو انہیں اتنا آکوپائی کر دیا جائے افغانستان کے ساتھ اور افغانستان سے نکلنے والے ایشوز کے ساتھ کہ، اور اس میں صرف ایک دشمن ملک نہیں، اس میں بہت سارے دشمن ممالک ہیں.
اور جہاں تک سی پیک ہے اس کا بڑا گہرا تعلق. میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاؤں. آپ جانتے ہیں کہ افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کے بہت ہی گہرے مراسم رہے تاریخی لحاظ سے. سب سے پہلے ہم نے انہیں تسلیم کیا 90s میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا وہ دور تھا. اس کے بعد پھر ہمارے یوں ہی معاملات چلتے رہے حتیٰ کہ 9/11 ہو گیا اور اس کے بعد ہماری پالیسی میں تبدیلی آئی. لیکن پھر بھی بعض افغان گروپس کے ساتھ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے بڑے اچھے تعلقات رہے اور وہ تعلقات رکھنا ہماری آپریشنل مجبوری تھی اور وہ انہوں نے مینٹین کیے اسی دن کے لیے کہ اگر یہ واپس آ گئے, اگر یہ کبھی واپس آئے تو ہمیں مسائل سے دوچار نہ ہونا پڑے. ہم مکمل طور پر افغان طالبان جو کہ ایٹ دیٹ ٹائم جو میجورٹی تھی افغان سوسائٹی کی اس کی رسپیکٹ کمانڈ کرتے تھے. اب واپس آئے ہیں تو ایک نئی جنریشن تھی افغان لیڈرشپ کی. دوسرا جو افغان طالبان کی لیڈرشپ ہے وہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی ایک جماعت ہے, وہ ملٹیپل گروپس کا ایک مجموعہ ہے. جو کرنٹ افغان ہے نا طالبان, وہ مختلف گروہوں کا مجموعہ ہے. اس میں مختلف علاقے ہیں, ان کے مفادات جہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں, اسی لیے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کی حکومت بھی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ افغان طالبان سے ہم مطالبہ کرتے آ رہے ہیں بھائی ٹی ٹی پی کے خلاف آپ بڑا سخت کوئی کریں, آپ انہیں ماریں, انہیں آپ وہاں پر سروائیو نہ کرنے دیں, وہ یہاں پر آ کے گڑبڑ کرتے ہیں, افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہو. اور ہماری جو ڈپلومیٹک ساری آپ دیکھیں گے جو ہماری کمیونیکیشن ہے اس کے اندر بھی ہمارا فوکس یہی رہا ہے. لیکن وہ ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ پرابلم یہ ہے افغانستان کے طالبان کا کہ ان کے ہاں آئی ایس کے پی جو ہے, آئی ایس کے پی آئسس کا افغان ورژن, اور آئی ایس کے پی از این آرگنائزیشن وچ از آن میتھمفیٹامائن وچ از آن کوکین. آپ کہتے ہیں کہ اٹ از القاعدہ آن کوکین اور القاعدہ آن میتھمفیٹامائن پلس اسپیڈ پلس ایوری ادر ڈرگ دیٹ یو کین امیجن. اٹ از دیٹ ڈینجرس. ہماری انٹیلیجنس جو سورسز ہیں ان کو مکمل طور پر آئی ایس کے پی کی جو استعداد ہے اس کا بھی نہیں پتہ. ابھی ریسنٹ جو 1-2 اٹیکس میں بلوچستان کے اندر کلیم وہ مجید بریگیڈ نے کیا, اس کے اندر بھی بعض حلقے یہ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے تعلقات قائم ہو چکے ہیں ود آئی ایس کے پی اینڈ ود سرٹن فیکشنز آف ٹی ٹی پی, اور وہ پاکستان کے اندر آنا ہے. اب نہ صرف پاکستان کے لیے وہ بہت بڑا خطرہ ہے, وہ افغان طالبان کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے. اینڈ افغان طالبان کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی سخت کارروائی کرتے ہیں تو ان کے جو چانسز ہیں ٹو الائنگ ود آئی ایس کے پی وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, وچ افغان طالبان کانٹ افورڈ. تو کچھ آئیڈیالوجیکل بھی کچھ سرٹن فیکشنز ہیں افغان طالبان کے کابل میں جو بیٹھے ہیں, کچھ لوگ ہیں, کچھ شخصیات ہیں, کچھ گروہ ہیں جو کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ آئیڈیالوجیکل ریزنز کی وجہ سے بھی ذرا نرمی والا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ کریں مذاکرات آپس میں. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ کیا مذاکرات کریں گے؟ تو پاکستان ایٹ دا مومنٹ مختلف ڈائلیماز سے گزر رہا ہے وین اٹ کمز ٹو سیکورٹی ریلیٹڈ ٹو افغانستان اینڈ افغان بیسڈ ٹیررسٹ گروپس. وہاں پر انڈینز بھی ایکٹیو ہیں, ہاں, اور وہاں پر امریکنز بھی ایکٹیو ہیں, وہاں پر اور انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ایکٹیو ہیں, اور بلوچستان کے اندر میں آپ کو بتاؤں کچھ ہمارے دوست ممالک بھی ایکٹیو ہیں جو ہمارے خلاف کام کریں, اور سی پیک نشانہ ہے اور بلوچستان کو انہوں نے گرم رکھنے کا فیصلہ کیا. لیکن انشاءاللہ وی ٹرسٹ آر سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے انشاءاللہ معاملات کو جلد بہتر کر لیجیے گا. جی, ابھی جو ہم لوگوں کو ایوکٹ کر رہے ہیں, ڈپورٹ کر رہے ہیں, لیکن صرف وہ چیز تو نہیں ہے, اس میں آپ کی بارڈر سچویشن کیا ہے, بیکاز اٹس اے ویری پورس بارڈر. کبھی ہم وائرنگ کا سنتے ہیں, اچھا وہ ان لوگوں نے کاٹ دیا افغانیوں نے. ابھی کافی عرصے سے میں نے نہیں سنا, مجھے نہیں پتا کہ بارڈر کی کیا پوزیشن ہے, بیکاز وی آر ٹاکنگ آف میننگ, مائننگ اینڈ وائرنگ. وہ کس حد تک کمپلیٹ ہے, کس حد تک ڈیمیجڈ ہے, اس کا کیا اسٹیٹس ہے. اور یہ جو بھی ماحول بنا ہوا ہے اس کے بعد سے آگے آپ کو کیا نظر آتا ہے ٹیررزم کے اٹیکس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس تمام سچویشن کو سامنے رکھتے؟ دیکھیں اگین آئی ایم ناٹ اویئر کہ ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اس سارے معاملے کے اوپر کیا سوچ رہی ہے. ڈیفینیٹلی دے وڈ ہیو اے کمپریہنسو اسٹریٹجی اور وہ اس پر کام بھی کر رہے ہوں گے. لیکن میری اپنی ذاتی رائے بطور ایک شہری کے یا بطور ایک طالب علم کے یہ ہے کہ ہماری اپروچ جو ہے وہ پرو ایکٹیو ہونی چاہیے, ری ایکٹیو نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے. اگر ہم پرو ایکٹیولی ان سارے معاملات کو لے کر چلیں گے اور ہم ہر پرابلم کو
टैकल करने के लिए ना सिर्फ हाँ नी जर्क रिएक्शन वसाइल नहीं, we बेसिकली should हमें मुहैया think होने through, चाहिए yes. और हमें इस सारे के सारे मामलात को इस तरह से सुलझाना है कि जो बैन अल-अक़वामी बिरादरी है, हमारे बिलख़ुसूस हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो हम उनके साथ एक पेज पर हों और हमें उनकी हिमायत हासिल हो, तो इंशाअल्लाह ये मसाइल हल हो सकते हैं। दो कि मुश्किल हैं, लेकिन ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जो इंसान अगर हिम्मत करे तो उसे वो ख़त्म ना कर सके। बहुत शुक्रिया सलमान, और अब तशरीफ़ लाए। Thank you so और much जी। ये माय प्लेजर, क्योंकि ये आजकल लोकल माहौल और लोकल हालात रोज़ एक नई यहाँ पे जिसको कहते हैं ना कहानी चल रही होती है, तो बिगर पिक्चर जो है ज़रा वो एक्लिप्स हो जाती है कि और चीज़ें भी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारी सर्वाइवल के लिए, हमारे मामलात के लिए। ख़वातीन व हज़रात, आपको प्रोग्राम पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।